جو انارکی پھیل رہی ہے، آج یہاں لڑائی کل وہاں لڑائی، فلاں پارٹی کا جلسہ، اداروں کے خلاف نعرہ بازی، عدلیہ پہ وار، یہ سب انہی چالوں کا حصہ ہے جو لیبیا، عراق، نائجیریا، مالی، شام، تیونس، افغانستان میں ہوا۔ اسی طرح عوام کو ایک خونی جتھے میں تبدیل کیا گیا، اور جب عوام کا غم و غصہ ایک تہائی کو پہنچا تو اس کو تصادم میں بدل دیا گیا۔ یہ سب ایک بہت لمبے منصوبے کا حصہ تھا۔ دشمن قوتوں کے خفیہ ارادے پاکستان کے خلاف اس عالمی سازش کو بنانے والے ہیں، اور یہی ماڈل اب پاکستان پہ لاگو ہونے کو تیار ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ملک میں آفت آئے گی یا حملہ ہوگا تو سیاستدان ملک چھوڑ کر باہر بھاگ جائیں گے۔ ملک میں جو 230 خاندان ہیں جن کے بچوں کے پاس 5 سال کے ملٹیپل ویزا لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ملک سے نکل جائیں گے۔ اب پیچھے بچیں گے میں، آپ اور ہماری طرح کے اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے اوپر یا نیچے رہ رہے۔ ہمیں فساد کا سامنا کرنا پڑے گا، خون ریزی ہوگی، ڈاکے پڑیں گے، عزتیں لوٹیں گی، خوراک کی کمی ہوگی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی بھی قسم کی انتشار کی پوسٹ نہ پھیلائیں۔ یاد رکھیں میڈیا اس 5th جنریشن وار کا سب سے اہم ہتھیار ہے، اس لیے کسی بھی خبر پر اندھا دھن یقین نہ کریں، نہ ہی آگے شیئر کریں۔ کسی بھی جگہ انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی دیکھیں تو کوشش کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف بالکل بھی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہ کریں، اس سے آپ دشمن کی براہ راست دستے راست بن جائیں گے۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی اداروں پر تنقید کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ان کا مورل ڈاؤن کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ کل جو لوگ سیکیورٹی اداروں پر تنقید کرتے تھے آج تعریفیں کر رہے ہیں، اور کل جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے آج ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے معیار کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، اب ہمیں سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اس لیے ہمیں اس ملک کی سلامتی و بقا کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے شخصیت پرستی فتنہ عظیم ہے، کسی بھی لیڈر کی اتباع میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ کا ایمان داؤ پر لگ جائے۔ یاد رہے کہ پیارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پاکستان کا حامی و ناصر رہے، آمین۔